ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، مسافر کی نماز کا بیان۔ مسافر کون ہوتا ہے؟ شرعاً وہ مسافر کب ہوگا؟ کتنی دوری تک جانے کے بعد وہ مسافر ہوگا؟ اور اگر نیت رہی نہیں رہی تو کیا حکم ہے؟ اور جب مسافر ہو جائے تو اس کے بارے میں نماز کا کیا حکم ہے؟ کب تک وہ مسافر رہے گا؟ کہاں وہ مقیم رہے گا؟ کب وہ مقیم رہے گا؟ وطن اصلی کیا ہے؟ وطن اقامت کیا ہے؟ گاؤں میں رہتا تھا، پھر آ کر شہر میں بس گیا، گاؤں جائے گا تو کیا حکم ہے؟ شہر میں کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ آج مختصر انداز میں اس پر ہم بحث کریں گے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو درس کے بعد سوال پوچھ سکتے ہیں۔ شرعاً مسافر کسے کہتے ہیں؟ کہ مسافر کون؟ فرمایا کہ شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 3 دن کی راہ تک جانے کے ارادہ سے بستی سے باہر ہوا۔ خشکی میں میل کے حساب سے اس کی مقدار 57.5 میل 3 فرلانگ ہے، جو کہ کلومیٹر کے حساب سے اس میں انہوں نے 52 کلومیٹر لکھا ہے، لیکن انہوں نے 92 لکھا ہے، لیکن 92.5 یا 93 کلومیٹر، 92.5 یا 93 کلومیٹر کی دوری کہ جانے کا جب بندے کا ارادہ ہو تو بستی سے جیسے ہی باہر ہوگا وہ مسافر ہو جائے گا۔ اگر 92.5 یا 93 کلومیٹر جانے کا ارادہ نہیں، 50 60 70 80 90 تک جانے کا ہے تو وہ مسافر نہیں۔ کسی جگہ جانے کے 2 راستے ہیں، ایک سے مسافت سفر ہے، جبکہ دوسرے سے نہیں۔ اس جگہ جانے سے مسافر ہوگا یا نہیں؟ یعنی شہر جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، یا کوئی ایسی جگہ ہے، بہت سے ہوتے ہیں نا کہ یہاں سے آپ کو مین ممبئی جانا ہے تو 2-3 راستے آپ کو مل جائیں گے، یہاں سے آپ کو بھنڈی جانا ہے تو 2-3 راستے آپ کو مل جائیں گے۔ ٹھیک کہ اگر 2 راستہ ہے کسی جگہ جانے کا، ایک راستے سے جاتے ہیں تو مسافت سفر نہیں، یعنی 92.5 یا 93 کلومیٹر نہیں ہوتا، 90 کلومیٹر 85 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر میں ہی بندہ پہنچ جائے گا۔ اور دوسرا راستہ ہے وہ لمبا ہے، اور اس راستے سے جائیں گے تو 92.5 یا 93 یا اس سے زیادہ 100 کلومیٹر 105 10 20 کلومیٹر کا فاصلہ پڑے گا۔ تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ جس راستے سے یا جس راستے میں جو راستہ 92.5 93 کلومیٹر سے کم ہے، اگر اس سے گیا تو مسافر نہیں، اور اگر اس راستے سے گیا جو 92.5 یا 93 کلومیٹر کہ جس میں مسافت ہے، جس سے مسافت سفر ہوتی ہے، تو مسافر ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جس راستے سے جائے گا اس راستے کا اعتبار ہوگا۔
جس نے مسافت سفر پر جانے کا ارادہ کیا، کیا وہ نیت کرنے ہی سے مسافر ہو جائے گا؟ ہے نا، یہاں دیکھیں، محض نیت سفر سے مسافر نہ ہوگا، بلکہ مسافر کا حکم اس وقت سے ہے کہ بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے۔ شہر میں ہے تو شہر سے باہر ہو جائے، گاؤں میں ہے تو گاؤں سے باہر ہو جائے، اور شہر والے کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر سے متصل ہے، شہر کے آس پاس جہاں شہر ختم ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ کچھ آبادیاں ہوتی ہیں نا، جیسے آپ دیکھیں سفر کرتے ہیں روڈ بائی روڈ، ٹرین سے بھی سفر کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ جب آپ کسی سفر میں کسی شہر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی آبادیاں شروع ہوتی ہیں، گاؤں نہیں، گاؤں کی بات نہیں کی جا رہی ہے، جو آبادیاں شہر سے متصل ہوتی ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے کہ شہر کے اخیر میں آبادی ہے، اسے گاؤں نہیں الگ سے شمار کیا جاتا، وہ آبادی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس آبادی سے بھی باہر ہونا ضروری ہے، جب اس آبادی سے باہر ہوگا شہر والا، اب مانا جائے گا کہ یہ بستی سے باہر ہو گیا اور اب وہ مسافر ہوگا۔ جیسی بستی یا اس کے بستی کے بعد جو آبادی ہے، اس متصل جو آبادی ہے، اس آبادی سے جیسے ہی باہر ہوگا تو اب یہ مسافر ہو جائے گا، فقط نیت سے مسافر نہیں ہوگا۔ جو آبادی شہر سے متصل ہے اس سے بھی باہر ہو جائے، فنائے شہر سے جو گاؤں متصل ہے، شہر والے کے لیے اس گاؤں سے باہر ہو جانا ضروری نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ مسافر ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، جب دونوں چیزیں ایک ساتھ پائی جائے گی تبھی بندہ مسافر ہوگا۔ کیا؟ اولاً تو نیت، اور ثانیاً دوسرا یہ کہ 92.5 یا 93 کلومیٹر کی نیت سے شہر سے باہر ہو، تب جا کر یہ کیا ہوگا؟ مسافر ہوگا۔ نیت بھی ہونا چاہیے اور ساتھ میں عزم کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے آبادی سے باہر ہونا بھی ضروری ہے۔ خالی بیٹھے بیٹھے نیت کر لیا تو اس سے وہ مسافر نہیں ہوگا، ورنہ ہم نیت بھی کرتے ہیں، ہر ایک کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ مدینہ دکھائے تو روزانہ ہم پر ہم مسافر ہو جائیں۔ فقط نیت سے مسافر نہیں ہوگا، بلکہ نیت کے ساتھ ساتھ جب یہ 92.5 یا 93 کلومیٹر کی نیت سے چلے گا اور شہر سے باہر ہوگا، گاؤں ہے تو گاؤں سے باہر ہوگا، ٹھیک ہے، تب جا کر جیسے ہی وہ بستی سے باہر ہوا مسافر ہو جائے گا۔ اب یہ 92.5 93 کلومیٹر گیا تو، لیکن اس کا ارادہ نہیں تھا، اس کا ارادہ نہیں تھا۔ اس کی دو مثال، یا تو مٹر گشتی کرنے نکلا، لانگ ڈرائیو پہ نکل گیا، نہیں معلوم ہے کہاں جانا ہے، کچھ ہے ہی نہیں ارادہ۔ دوسری مثال آج کل اولا چل رہی ہے، اولا کی لے لیجیے، اگر اولا میں آپ نے کبھی سفر کیا ہو، اولا والا وکرولی سے نکلا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے مجھے کہاں جانا ہے، ایک کو کلیان چھوڑا، پھر دوسرے کو اس کے آگے 20 کلومیٹر چھوڑا، تیسرے کو اس کے آگے 40 کلومیٹر چھوڑا، چوتھے کو اس کے آگے، ایسے کرتے کرتے وہ ناسک پونا پہنچ گیا، تب وہ مسافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسا شخص مسافر نہیں۔ اگرچہ مسافت پائی گئی لیکن اس کی نیت نہیں تھی، اگرچہ مسافت پائی گئی اس کی نیت نہیں تھی۔ اسی طرح ایک بندہ 92.5 یا 93 کلومیٹر یا اس سے زیادہ جا رہا ہے، لیکن بیچ میں رکتے رکتے جائے گا، وہ اس کی نیت یہ ہے کہ 20-25 کلومیٹر پہ رکوں گا، پھر اس کے آگے جا کے وہاں کام ہے وہاں رکوں گا، پھر ادھر جاؤں گا، پھر ادھر جاؤں گا، ایسے کرتے کرتے وہ مسافت سفر سے طے کر لیا یا اس سے بھی زیادہ چلا گیا، تو ایسا شخص بھی مسافر نہیں۔ جب وہ بستی سے نکل رہا ہے اس وقت اس کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں 92.5 کلومیٹر جاؤں گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دونوں چیز جب پائی جائے گی تب جا کے بندہ مسافر ہوگا۔ مسافر پر نماز کے بارے میں کیا احکام ہے؟ مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے، یعنی کمی کرے، اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے نا؟ ورنہ آج دیکھو آپ کتنا آسان ہے سفر کرنا،
ٹرین کا ہو، فلائٹ کا ہو، بس کا ہو، جس کا سفر دیکھ لیجئے بڑا آسان ہے۔ یہ جب رخصت دی گئی تھی، جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، وہ زمانہ ذرا تصور کرے کہ کیسی صعوبتیں اختیار کرنی پڑتی تھی، کیسی تکالیف برداشت کرنی پڑتی تھی، کیسی مشقتوں کے پہاڑ ٹوٹا کرتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے۔ اور ان کے لیے یہ رخصت آئی تو یہ قیامت تک کے امت محمدیہ کے لیے رخصت ہے کہ جو سفر پہ جائے اس پہ روزہ بھی معاف، اور جو سفر پہ جائے اس پہ نماز بھی فرضوں میں 4 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعت قصر کرے، 2 رکعت پڑھے۔ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، چھوٹ ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلو، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو۔ نماز میں قصر کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا۔ تو مسافر پر واجب ہے، ہاں، اور یہ بھی یاد رکھے کہ مسافر پر واجب ہے 2 رکعت پڑھنا۔ اگر وہ 2 رکعت نہ پڑھا، 4 رکعت پڑھا تو گناہ گار ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ فتاوی رضیہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جو جان بوجھ کر 4 رکعت پڑھے گا تو سجدہ 100 سے کام نہیں چلے گا، اس نے واجب ترک کیا، دوبارہ نماز پڑھے۔ مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھے، اس کے حق میں 2 ہی رکعتیں پوری نماز ہے، اور قصداً 4 پڑھی اور 2 پر قاعدہ کیا تو فرض ادا ہو گئے، اور پچھلی 2 رکعتیں نفل ہوئیں، مگر گناہ گار مستحق نار ہوا کہ واجب ترک کیا، لہذا توبہ کرے، اور 2 رکعت پر قاعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوا اور وہ نماز نفل ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، اور عمرہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ پوری نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عمرہ پہ جاتے ہیں، 15 دن کے لیے جائیں گے، انشاءاللہ وہ آئے گا کہ وطن اقامت کب ہوتا ہے، 1 ہفتہ ادھر رہنا ہے، 1 ہفتہ ادھر رہنا ہے، 8 دن ادھر رہنا ہے، 9 دن ادھر رہنا ہے، تو اس حالت میں تو مقیم ہوئے نہیں، اور وہاں گھر بھی نہیں ہوتا۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا کہ وہاں گھر بھی نہیں ہے کسی کا، ہاں جس کا گھر ہے تو پھر حکم الگ ہو جائے گا۔ تو وہاں پر جب آپ عمرہ کے لیے گئے اور 15 دن سے 15 دن اور رات دونوں ملا کے، فقط 15 دن نہیں، فقط 15 رات نہیں، یا دن اور رات 12 گھنٹے کی رات 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے نا، یہ دن اور رات ملا کر پورا 24 گھنٹہ ایک دن ہوتا ہے۔ تو یہاں جو دن بولا جا رہا ہے اس سے مراد 15 دن اور رات، 15 دن بھی 15 رات بھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ 14 دن 15 رات رک رہے ہوں، یا 15 دن 14 رات رک رہے ہوں، تو ایسی حالت میں بھی ہاں بندہ مسافر مقیم نہیں ہوگا، مسافر ہی رہے گا، جبکہ نیت ہو۔ جب نیت ہی نہیں کیا رکا ہے تو پھر، یا حالات بھی اس کی بتا رہے کہ 15 دن نہیں رکنے والا ہے، تو پھر وہ نہیں، انشاءاللہ وہ سارے مسائل آئیں گے۔ صرف یہاں پر جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ عمرہ وغیرہ پر جاتے ہیں تو جب 7 دن 8 دن کا دونوں جگہ رکنا ہے تو دونوں جگہ قصر کریں گے، کیونکہ عند الاحناف قصر کرنا واجب ہے۔ اگر مکہ میں آپ حرم شریف میں، مکہ میں اگر آپ قصر نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیں وہاں 1 گناہ 1 لاکھ کے برابر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، جہاں وہاں ایک نیکی کا اجر 1 لاکھ نیکی ہے تو وہاں گناہ کا بدلہ بھی 1 لاکھ ہے۔ ہاں، مدینے میں تخفیف ہے کہ نیکی 1 کی تو 50,000 کے برابر ثواب، گویا کہ 50,000 نیکیاں کی، اور اگر گناہ کیا تو 1 گناہ۔ لیکن مکہ میں 1 لاکھ گناہ بھی ہے، 1 لاکھ ثواب بھی ہے، تو لہٰذا اس کا خاص خیال رکھے، اور کوئی آپ کا جا رہا ہو تو اسے بھی یہ مسئلہ بتائے۔ کیا سنتوں میں بھی قصر ہے؟ تو سنتوں میں قصر نہیں کی جاتی، سنتوں میں قصر نہیں ہے بلکہ پوری پڑھی جائیں گی، البتہ خوف اور روا روی کے عالم میں، یعنی گھبراہٹ کے عالم میں کی حالت میں معاف ہے، اور امن کی حالت میں ہے تو پڑھیے۔ سفر کا بیان ہو رہا ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ نہ سمجھ لینا امام صاحب بولے تھے کہ پڑھ سکتے، چاہے تو خوف ہے تو نہیں پڑھے، آج بہت ڈر لگ رہا ہے میں نہیں پڑھوں گا، نہ،
سفر کی حالت میں بیان ہو رہا ہے۔ جیسے آج حالات بھی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ٹرین سے اترو تو سوچنا پڑتا ہے کہاں نماز پڑھے نہیں پڑھے، اور ہر کسی کی اتنی جو ہے حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ فرسٹ ڈویژن یا سیکنڈ ڈویژن میں سفر کرے اے سی میں۔ لیکن بہتر یہی ہے مسلمانوں کے لیے، بالخصوص اگر آپ فیملی لے کے جا رہے ہیں اور دور جا رہے ہیں، یو پی، بہار، بنگال، ساؤتھ وغیرہ جا رہے ہیں، تو آپ اے سی کا ریزرو کرائے، اور اس میں آسانی سے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے کا موقع بھی مل جائے۔ ٹھیک، تو سنتیں ایسے عالم میں چھوڑنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، سنتیں معاف ہے، اور اگر امن ہے تو پھر ایسی حالت میں سنتیں پڑھی جائیں گے۔ مسافر کب تک مسافر رہتا ہے؟ مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک اپنی بستی میں پہنچ نہ جائے یا آبادی میں پورے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے۔ دو چیزیں یہاں پہ، ایک تو یہ ہے کہ آپ ممبئی سے نکل کے اپنے گاؤں جا رہے ہیں، یہاں بھی آپ کا گھر ہے، وہاں بھی آپ کا گھر ہے، ایک موٹی مثال، لیکن آپ کا گھر ہے مسافت سفر اتنی دوری پر ہے، تو جیسے ہی آپ ممبئی سے باہر ہوں گے، آپ یہاں سے جا رہے ہیں اس طرف، تو جیسے ہی ملن ختم ہوا، ملن کے آگے تو تھانہ ہے نا، جیسے ہی ملن ختم ہوا آپ اپنی آبادی سے باہر ہو گئے۔ یہاں اس طرف سے جا رہے ہیں تو جیسے ہی مان خرد آپ نے پار کیا، نوی ممبئی لگا، آپ ممبئی سے باہر ہو گئے، آپ اپنے شہر سے باہر ہو گئے۔ اس طرف شاید سمندر ہے، شہر ہی ختم ہو جاتا ہے، تو جہاں تک ممبئی کا کیونکہ اس میں تو آبادی ہے نہیں، تو غالباً جو مسئلہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی شپ سے سفر کرے اور اس کی نیت ہو مسافت سفر تک جانے کی، تو جیسے ہی وہ آبادی سے باہر نکلے گا وہاں پہ وہ بھی مسافر ہو جائے گا۔ تو اب یہاں سے آپ جا رہے ہیں، ٹرین سے جا رہے ہیں یا بس سے جا رہے ہیں، بائی روڈ جا رہے ہیں، جیسے بھی جا رہے ہیں، لیکن وہاں بھی آپ کا گھر ہے، یہاں بھی آپ کا گھر ہے، تو آپ جیسے ہی آبادی سے باہر ہوئے، اپنے شہر سے باہر ہوئے، ہے نا، تو آپ مسافر ہو گئے، اور جیسے ہی آپ اپنے شہر جہاں جا رہے ہیں، اپنے گاؤں شہر جہاں پہ آپ کا گھر ہے، یا آپ نے کسی دوسرے شہر میں اپنا گھر خرید لیا ہے، وہاں سکونت اختیار کر لی ہے، تو وہاں پر اس شہر میں داخل ہوتے ہی آپ مقیم ہو جائیں گے۔ یہ سفر جو رہے گا آپ کا، آپ اس میں پورے مسافر رہیں گے۔ اسی طرح جب ریٹرن آئیں گے تو جیسے ہی آپ بستی سے باہر ہوں گے آپ مسافر ہو جائیں گے، اور جیسے ہی آپ ممبئی میں انٹر کریں گے آپ مقیم ہو جائیں گے۔ یہ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ کہ آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں یا اپنے گاؤں ہی جا رہے ہیں، لیکن اب گاؤں میں آپ کا گھر وغیرہ نہیں ہے، سب بیچ دیا یا بانٹ دیا یا دے دیا، اب اپنا گھر آپ کا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنا گھر سے مراد جو آپ کا ہوتا یا تھا، آپ نے بیچ دیا یا دے دیا یا ختم ہو گیا، جو بھی، یا آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں آپ کا مکان وغیرہ کچھ نہیں، تو وہاں پر جب تک آپ 15 دن کی نیت نہیں کر لیتے اقامت کی، تب تک آپ مقیم نہیں۔ آپ نے جیسے ہی اقامت کی نیت کی کہ میں 15 دن یہاں ٹھہروں گا، اب مقیم ہو گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں۔ اور اب ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ پوری نماز پڑھنا ہے۔ لیکن جو سفر ہے وہ سفر تو ہمیشہ قصر ہی آپ کریں گے، اتنا یاد رکھیں۔ جب آپ 92 یا 93 کلومیٹر کی نیت سے باہر نکل رہے ہیں، اگرچہ اپنے گھر ہی کیوں نہ جا رہے، سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ سفر میں ہے نا آپ، تو حالت سفر میں ہے، جو بیچ کا راستہ ہے اس میں مسافر ہی ہیں آپ۔ ہاں، اب ایک مسئلہ یہ دیکھیں کہ مسافر نے 2 جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی، کہ اکثر یہ جاب والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو سرکاری جاب کر رہے ہوتے ہیں، کہ یا پھر جو ہوتا ہے 4-5 سال کے لیے ان کی وہ جوائننگ بدلتے رہتی ہے، تو ان کے ساتھ کبھی کبھی یہ معاملہ، اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ کبھی کبھی بزنس مین وغیرہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ بندہ ایک جگہ گیا ہے، وہاں 15 دن رکے گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے شہر میں بھی جانا ہوگا۔ تو مسافر نے 2 جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی، کیا مقیم ہو جائے گا؟
دو جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی اور دونوں مستقل ہوں جیسے مکہ اور مینا تو مقیم نہیں، ٹھیک، دونوں مستقل ایک جگہ ہو تو وہ مقیم نہ ہوا، اور ایک دوسرے کے تابع ہے جیسے شہر اور اس کی فنا تو مقیم ہو گیا۔ شہر میں ہے، شہر میں جانے کی نیت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ فنائے شہر میں اس کو کام ہے، یا یہ کہ فنائے شہر میں ٹھہرنے کی نیت کی، یہاں کام سے مراد نہیں، یہاں صرف نیت کی بات ہے کہ اس نے نیت کی کہ میں یہاں بھی 15 دن ٹھہروں گا، وہاں بھی 15 دن ٹھہروں گا، کہ وہ وکرولی پہنچ گیا تو بولا کہ 15 دن رکوں گا، 2 نمبر میں بھی رہوں گا، 4 نمبر میں بھی رہوں گا، یہاں بھی رہوں گا، کنوا نگر میں بھی رہوں گا، تو وہ ایک دوسرے کے تابع ہے۔ اب یہاں پر جب اس نے نیت کر لی تو وہ مقیم ہو جائے گا، لیکن اگر مستقل الگ الگ 2 جگہ ہے، مستقل الگ الگ 2 جگہ ہے، جیسے یہ مان لیجئے کہ یہاں پر اس کا ارادہ ہے کہ ممبئی آ رہا ہے وہ، کہ میں وکرولی میں بھی رکوں گا اور تھانہ میں بھی رکوں گا، تو الگ مستقل 2 جگہیں ہو گئی، تو ایسی میں اقامت کی نیت صحیح نہیں، وہ مسافر ہوگا، مقیم نہیں ہوگا۔ اب ایک شخص نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی مگر اس کی حالت بتاتی ہے کہ 15 دن نہ ٹھہرے گا، تو کیا وہ مقیم ہو جائے گا؟ جیسے موٹی مثال عمرہ والے کی کہ عمرہ کرنا گیا ہے، ٹور ہی اس کا 15 سے 20 دن کا ہے، اب وہ مکہ میں پہنچ کر نیت کر رہا ہے کہ میں اب 15 دن ٹھہروں گا، تو اس کی حالت بتا رہی کہ 15 دن نہیں ٹھہرے گا، 8 دن بعد تو مدینہ جانے والا ہے نا، اور یہ کنفرم ہوتا ہے، پہلے سے سب کچھ تیاری رہتی ہے، تو اب اگر یہ نیت کرے گا تب بھی اس کا نیت کرنا صحیح نہیں، کیونکہ اس کی حالت بتا رہی ہے، اس کی حالت اس کی نیت کے موافق نہیں۔ جس نے اقامت کی نیت کی مگر اس کی حالت بتاتی ہے کہ 15 دن نہ ٹھہرے گا تو نیت صحیح نہیں۔ مثلا حج کرنے گیا اور شروع ذی الحجہ میں 15 دن مکہ معظمہ میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا، تو یہ نیت بیکار ہے کہ جب حج کا ارادہ ہے تو عرفات و مینا کو ضرور جائے گا، پھر اتنے دنوں میں مکہ معظمہ میں کیوں کر ٹھہر سکتا ہے، اور مینا سے واپس ہو کر نیت کرے تو صحیح ہے۔ 15 دن یکمشت نہ کی، ذہن ہے کہ کام 2-4 دن میں ہو جائے گا مگر نہ ہوا، کرتے کرتے 15 دن سے زیادہ دن ہو گئے تو کیا حکم ہے؟ تو اس میں بھی وہی ہے کہ حالات اس کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ 15 دن نہیں ٹھہرے گا، نیت تو کیا 15 دن کی، لیکن اگر کام کل ہو گیا تو بھگ جائے گا، ہے نا، کام کل ہو گیا، 2 دن بعد ہو گیا، 3 دن بعد ہو گیا، تو ایسے میں اس کا نیت کرنا درست نہیں ہے، اگرچہ 15 دن سے زائد ہو جائے۔ جیسے میں نے وہ مثال دی کہ ایک شخص نکلا 20 کلومیٹر، 40 50 کلومیٹر، لیکن اس کی نیت ہے کہ 50 کلومیٹر رکوں گا پھر آگے بڑھوں گا، اس طرح کر کے وہ پوری دنیا کیوں نہ گھوم لے، وہ مسافر نہیں ہوگا، کیونکہ متصل اس کی نیت نہیں ہے 92.5 کلومیٹر جانے کی۔ جب تک کہ 92.5 کلومیٹر جانے کی متصل نیت نہیں ہوگی تب تک وہ مسافر نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تک 15 دن رکنے کی نیت اس کی حالات کے موافق نہ ہو وہ مقیم نہیں ہوگا۔ اس کی حالت بتا رہی ہے کہ 15 دن یہاں نہیں رکے گا، بلکہ یہ ہے کہ کام 2 دن میں ہو گیا تو چلا جاؤں گا، 3 دن میں ہو گیا تو چلا، اب کام ہونا تھا، ڈیلے ہوتے جاتا ہے نا، کبھی 15 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے، بندہ رکا رہ جاتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ مسافر ہی رہے گا، مقیم نہیں ہوگا۔ اگرچہ کئی برس گزر جائیں تب بھی وہ مسافر رہے گا اور وہ قصر پڑے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ کہیں اس کا ارادہ ہے 15 دن ٹھہرنے کا، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی ہے کہ دوسرے شہر بھی جائے گا اور واپس آ جائے گا، 1-2 گھنٹہ یا 3 گھنٹے کا کام ہے لیکن واپس آ جائے گا، تو اس میں یہ ہے کہ جہاں رکنا ہے 15 دن پہلے وہاں جائے، رات میں پہنچ رہا ہے تو وہاں پہنچے، اور جہاں اس کو کام ہے وہ کام کر کے لوٹ آئے اور رات ادھر ہی گزارے، کہ اس کو ممبئی جانا ہے لیکن تھانہ میں بھی کام ہے، اب وکرولی آیا تو پہلے ایسا نہیں کہ تھانہ میں جائے کام کر کے پھر آئے کہ وہاں چلو، نہیں، پہلے یہاں آئے، یہاں آنے کے بعد اب وہ تھانہ جائے اور تھانہ میں رات نہ گزارے بلکہ واپس آ جائے، رات یہاں گزارے، اب جب ضرورت پڑے تھانہ جائے، رات یہاں گزارے، تو ایسی صورت میں وہ مقیم رہے گا، مسافر نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ رات بھی وہاں گزارتا ہے
اور 15 دن مستقل کہیں نہیں رہ پاتا یا اس کے حالات اس کے موافق نہیں ہیں تو وہ مسافر، وہ مقیم نہیں ہوگا، مسافر ہو جائے گا۔ یہ ایک صورت انہوں نے بیان نہیں کی، میں نے سوچا کہ بتا دوں۔ اب یہاں پر اقتدا کی بات کہ بندہ مسافر ہے، مسجد میں چلا گیا، نماز ہو رہی ہے تو وہ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ کیا مقیم مسافر کی اقتدا کر سکتا ہے؟ پہلا سوال یہ کہ مقیم مسافر کی اقتدا کر سکتا ہے، یعنی امام مسافر ہے اور پڑھنے والے سب کے سب مقیم ہیں، کہ کوئی حضرت آ جائیں ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا گیا، وہ مسافر ہے، ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیا گیا، اب وہ نماز پڑھا رہے ہیں، وہ مسافر، پیچھے سب کے سب مقیم، تو کیا صورت ہوگی اور نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو فرمایا ادا و قضا دونوں میں مقیم مسافر کی اقتدا کر سکتا ہے، اور امام کے سلام کے بعد اپنی باقی 2 رکعتیں پڑھ لے، اور ان رکعتوں میں قرأت بالکل نہ کرے بلکہ بقدر فاتحہ چھپ کھڑا رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب مسافر امام ہے تو اولاً وہ اعلان کر دے کہ میں مسافر ہوں، تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ 2 رکعت پہ امام صاحب سلام پھیر دیں گے، ٹھیک؟ اب مسافر امام جیسی 2 رکعت پہ سلام پھیرے، جتنے مقتدی جو مقیم ہے 2 رکعت پہ سلام پھیرنے کے بعد سب کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد کچھ پڑھیں گے نہیں، خاموش کھڑے رہیں گے سورہ فاتحہ کی مقدار۔ سمجھ آئی بات؟ کیونکہ وہ لاحق مسبوق ہیں، وہ لاحق ہیں، سوری مسبوق نہیں ہیں، وہ لاحق ہیں، اور لاحق اپنی نماز میں جو اس کی بقیہ بچی ہوئی رکعت ہے اس میں کچھ نہیں پڑھتا ہے، خاموش بس سورہ فاتحہ تک کھڑے رہیں، اور سورہ فاتحہ تک کھڑے رہیں، اس کے بعد رکوع کرے، سجدہ کرے، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھے، قاعدہ میں اپنی نماز پوری کرے، سلام پھر کے باہر آ جائے۔ یہ رہا مقیم کا مسافر کی اقتدا کرنا۔ اب کیا مسافر مقیم کی اقتدا کر سکتا ہے؟ تو وقتیہ نماز میں آپ کسی مسجد میں پہنچے، جیسے یہاں کوئی مسافر آئے، نماز ہو رہی ہے، جماعت قائم ہے، جماعت سے پڑھ لے کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے؟ تو پوری پڑھے گا 4 رکعت، ٹھیک ہے؟ پوری 4 رکعت پڑھے گا۔ اور اگر وقت ختم ہو گیا اور مسافر نے مقیم کی اقتدا کی تو یہ درست نہیں، وہ اقتدا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ قصر ہے اور ادا، اور جب وہ قضا ہو گئی تو قضا بھی اسے قصر ہی کی کرنی ہے، ٹھیک؟ اور امام مقیم ہے، وہ 4 رکعت پڑھے گا اور اس کو 2 رکعت پڑھنی ہے، تو وقت نکلنے کے بعد وہ اقتدا نہیں کر سکتا، وقت میں اقتدا کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وقت نکلنے کے بعد جسے ہم کہتے ہیں نماز قضا ہو جانا، جیسے ابھی فجر کا وقت نہیں ہے، امام اور جماعت کی پوری جو ہے قضا، فجر قضا ہو گئی، تو اب جب پوری جماعت کے ساتھ ہے تو وہ لوگ قضا پڑھیں گے، امام قضا کی نماز پڑھائے گا، قضا کی نیت سے نماز پڑھائے گا۔ اب اس میں مسافر آ گیا، اس کی بھی قضا ہے، تو کیا کرے؟ تو کہے ہاں اگر فجر ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن 4 رکعت والی ہے ظہر عصر عشاء تو اس میں نہیں کر سکتے، کیونکہ قصر کرے گا نا، اس میں قصر کرے گا۔ جیسے ظہر کی وقت کی نماز چھوٹ گئی، یا کل کے ظہر کی آج امام اور پوری جماعت مل کر قضا کر رہی ہے، جو قضا ہو گئی تھی وہ نماز قضا پڑھ رہی ہے۔ اب ایسا شخص آیا جو مسافر ہے نا، تو اب وہ اس کی بھی اگر نماز قضا ہے تو وہ شامل نہیں ہو سکتا۔ یا یہ کہ آج کی نماز پڑھ رہا تھا اس وقت کی اور وقت ختم ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں اقتدا نہیں کر سکتا۔ وقت ختم ہونے کے بعد مسافر مقیم کی اقتدا نہیں کر سکتا، وقت میں کر سکتا ہے، اور اس صورت میں مسافر کے فرض بھی 4 ہو گئے کہ یہ حکم 4 رکعتی نماز کا ہے، اور جن نمازوں میں قصر نہیں ان میں وقت اور بعد وقت دونوں صورتوں میں اقتدا کر سکتا ہے نا، کیونکہ اتنا ہی پڑھے گا، فجر کی 2 ہی رکعت ہے 2 ہی پڑھے گا، مغرب کی 3 رکعت ہے 3 ہی پڑھے گا، اگر رمضان میں ہے واجب و وتر پڑھ رہا ہے تو 3 ہی پڑھے گا، اس میں تو کوئی 1.5 رکعت پڑھنی ہے نہیں۔ ہاں، تو اس میں ادا اور قضا دونوں میں اقتدا کر سکتا ہے، اور جس میں قصر کرنی ہے صرف وقتیہ میں وہ اقتدا کر سکتا ہے مسافر مقیم کی۔ ہاں، اب ایک مسئلہ یہ دیکھیں کہ وقت میں اس نے اقتدا کی تھی، نماز پوری کرنے سے پہلے وقت ختم ہو گیا، جب بھی اس کی اقتدا صحیح ہے، میں نے کہا تھا کہ صحیح نہیں ہے، ہاں
وقت میں، جیسے ابھی ظہر کی نماز میں مسافر امام کی مقیم امام کی اقتدا کی نماز پڑھا رہے تھے، وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت لگ گیا، تو کیا مسافر کی نماز، کیونکہ امام اور تمام مقیم کی نماز ہو گئی، مسافر کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولے اقتدا بھی صحیح، اس کی نماز بھی ہو گئی، جیسے دوسروں کی ویسے اس کی بھی ہو گئی، لیکن وقت نکلنے کے بعد اس نے اقتدا کی، کیونکہ اقتدا تو پہلے کیا ہے نا، اقتدا پہلے کیا، اثنائے نماز درمیانے نماز میں وقت نکلا، اس لیے نماز درست ہو رہی ہے، اگر وقت نکلنے کے بعد اقتدا کرتا تو اس کی نماز درست نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو اب یہ وطن، اس کا مسئلہ میں نے بیچ بیچ میں سمجھا دیا، پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ سن لیں۔ تو وطن کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہوتا ہے وطن اصلی، جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ رہ رہے ہیں، یعنی جہاں پیدا ہوئے وہاں رہتے بھی ہے، یا یہ کہ جہاں پیدا ہوئے وہاں گھر ہے، اس کو چھوڑ کے کہیں اور آ گئے، جیسے ہم لوگ ممبئی آ گئے رہنے کے لیے، اب یہاں رہتے ہیں اور یہاں سکون اختیار کر لی، تو یہ وطن اصلی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب کسی کا یہاں بھی گھر ہے وہاں بھی گھر ہے، تو دونوں وطن اصلی ہے۔ اور وطن اقامت وہ کہ جہاں اس کا گھر نہ ہو، جہاں وہ پیدا، یا جہاں اس کا گھر نہ ہو اور وہ مسافر ہو، اور مسافر گیا ایسی جگہ اور اس نے 15 دن کی نیت سے ٹھہرا، اور اس کی نیت بھی صحیح اور حالت بھی بتا رہے کہ 15 دن ٹھہرے گا، ٹھہرنا درست ہے، یعنی کہ ٹھہر سکتا ہے، اور حالات اس کے ہے ایسے ہے کہ 15 دن یہ ٹھہرے گا یہاں، تو اب ایسی جگہ کو کہتے ہیں وطن اقامت، کہ مسافر تھا اور اس نے مقیم ہونے کی نیت کر لی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک ہوتا وطن اصلی اور ایک ہوتا وطن اقامت۔ جیسے وطن اصلی ہم جہاں پیدا ہوئے، وطن اصلی وہ کہ جہاں ہم اپنا گھر چھوڑ کے رہنے لگے، سکونت اختیار کر لی، گھر لے کے رہ رہے ہیں یا بھاڑے پہ جیسے بھی رہ رہے ہیں، وہ بھی وطن اصلی میں شمار ہوتا ہے۔ اور وطن اقامت کہ مسافر شہر میں پہنچنے کے بعد 15 دن کی نیت کر لے ٹھہرنے کی یا اس سے زیادہ، تو اب وہ وطن اس کا کیا ہو گیا؟ وطن اقامت ہو گیا۔ وطن اقامت کب باطل ہوتا ہے؟ وطن اقامت دوسرے وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے، یعنی ایک جگہ 15 دن کے ارادے سے ٹھہرا، پھر دوسری جگہ اتنے ہی دن کے ارادے سے ٹھہرا، تو پہلی جگہ اب وطن نہ رہی۔ دونوں کے درمیان مسافت سفر ہو یا نہ ہو، یعنی کوئی آیا ادھر ممبئی اور اس نے کہا کہ میں 15 دن ٹھہروں گا، پھر اس کے بعد چلا گیا ممبئی تھانہ، اور وہاں نیت کی کہ نہیں یہاں 15 دن ٹھہروں گا، تو وہاں والا ممبئی والا کی جو نیت کی تھی وہ ختم ہو گیا، اور وہاں جو اس نے ارادہ کیا وہ ارادہ اگر واقعی میں حالات اور نیت اس کے درست ہے تو وہاں کے لیے مقیم ہو گیا، یہاں کی اقامت اس کی ختم ہو گئی، اگرچہ دونوں شہر کے درمیان مسافت سفر نہ ہو، ہے نا، 6-5-8 کلومیٹر کچھ ہوگا یہاں سے تھانہ۔ تو کہا کہ دوسری جگہ اتنے ہی دن کے ارادے سے ٹھہرا، تو پہلی جگہ اب وطن نہ رہی، دونوں کے درمیان مسافت سفر ہو یا نہ ہو، یوں ہی وطن اقامت وطن اصلی و سفر سے باطل ہو جاتا ہے۔ وطن اقامت اور وطن اصلی سفر سے باطل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی سفر کے لیے نکلا، جو مثال میں نے آپ کو سمجھائی کہ آپ نکلے یہاں سے ممبئی سے اپنے گاؤں کے لیے، وہاں بھی گھر ہے یہاں بھی گھر ہے نا، تو وطن اصلی و وطن اقامت سفر سے باطل ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ حالت سفر میں آپ پوری نماز پڑھیں گے، نہیں، اگرچہ آپ کا یہاں گھر ہے لیکن آپ بستی سے باہر جیسے ہی نکلے 92 یا 93 کلومیٹر کی نیت سے، تو آپ کے وطن اقامت وطن اصلی ختم، آپ مسافر ہو گئے، اگرچہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کا گھر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی۔ اسی طرح عورت بیاہ کر سسرال گئی، اب اس کا وطن اصلی کون سا ہے؟ سسرال ہے یا مائکہ ہے نا، کہ بہت سے لوگ اپنی لڑکیوں کی شادی دور کر دیتے ہیں کہ 92 کلومیٹر سے زیادہ ہوتے ہیں، یا یہ کہ شادی ہوئی پھر بندہ گاؤں سے ممبئی لے آیا، یا جہاں کام کر رہا بڑے شہر چلا گیا، سسرال اس کی، مائکہ اس کا ادھر ہے سسرال ادھر ہے۔ یہ مثال صرف لیجئے کہ اس کا مائکہ ادھر ہے، سسرال اتنی دوری پر ہے کہ جو 92 یا 93 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ عورت بیاہ کر سسرال گئی اور یہیں رہنے سہنے لگی، تو مائکہ اس کے لیے وطن اصلی نہ رہا۔ یعنی اگر سسرال 3 منزل پر ہے، یعنی 92 یا 93 کلومیٹر پر ہے، وہاں سے مائکے آئی اور 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی تو قصر پڑے، اور اگر مائکے رہنا نہیں چھوڑا
بلکہ سسرال عارضی طور پر گئی ہے نا، بہت سے شہروں میں اور ڈسٹرکوں میں چلتا ہے، یہ کئی سال تک چلتا ہے کہ کچھ دن کے لیے سسرال جاتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے، اور یہ کئی سال تک چلتا ہے، یہ عارضی طور پر کہ 4 سال تک ہماری بچی ہے۔ راجستھان وغیرہ میں یہ رواج ہے، بلکہ اگر شہر ہی میں قریب ہی میں شادی ہوئی ہے تو رات بھی نہیں رکتی، جاتی ہیں رات میں واپس آ جاتی ہیں، جاتی ہیں رات میں واپس آ جاتی ہے۔ اگر اس طرح ہے کہ میکے رہنا نہیں چھوڑی، سسرال عارضی طور پر ہے، تو میکا آتے ہی سفر ختم ہو گیا، نماز پوری پڑے گی۔ اور اگر اس نے میکا چھوڑ دیا، سسرال میں رہنا سہنا اختیار کر لیا، جس کی ایک موٹی مثال لیے کہ جب ولیمہ ہوتا ہے اس کے بعد لڑکی کو لڑکی کے گھر والے لے جاتے ہیں، ہے نا، تو جتنے دن وہ لڑکی وہاں ہے، اگر 15 دن سے کم ہے تو ابھی وہ مسافر ہے، کیونکہ ابھی عارضی طور پر ہے اپنے سسرال میں، کہ جائے گی پھر رستہ کھلائی اور کیا کیا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آئے گی، تو اب جو ہے وہ اپنا میکا چھوڑ کے یہاں پر مستقل رہنے سہنے آ رہی ہے۔ تو جب وہ اس وقت آئے گی تو اس کا میکا، اس کا وطن اصلی نہیں رہے گا، اور یہاں رہنے سہنے لگے گی تو یہ وطن اصلی ہو جائے گا۔ تو جب میکے جائے گی، 15 دن سے کم کی نیت ہے تو وہ قصر کرے گی، اور 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت ہے تو وہ پوری پڑے گی۔ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ہفتے کتاب الجمعہ یعنی صلاۃ الجمعہ، جمعہ کے نماز اور اس کے دیگر مسائل سے متعلق تفصیلی بیان کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری اس درس کی محفل کو ہم سب کے لیے کل بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم ہم نے یہاں پر جو کچھ درس دیا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصداً و سہواً کچھ غلط بیانی ہو گئی ہو تو مولا کریم اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔